بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم سبق نمبر 80 میں یونانی اور اسلامی نظریہ علم کا تقابل اور اس کا حصہ اول پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے یونانی اور اسلامی نقطۂ نظر میں کیا فرق ہے علم اخلاق کے لحاظ سے، اسے ہم نے جانا تھا، اور سقراط اور افلاطون اور ارسطو کے ہاں اخلاقی پیمانے کیا ہیں۔ مزید ہم نے ابھی قورس کا فلسفہ بھی دیکھا، اخلاقیات میں ان کے ہاں کیا معاییر ہیں، ان کا معیار کیا ہے، علماء اسلام کی اخلاقیات پر کیا ارشادات ہیں۔ آج کے سبق میں نظریہ علم کو زیر بحث لایا جائے گا، اس کا تعارف بھی آئے گا، اور نظریہ علم کے سوالات اور نظریات کیا ہیں، یعنی فلسفہ علم اور یونانی فلسفہ علم میں نیز اسلامی نظریہ علم میں کیا فرق ہے، اسے بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم فلسفہ علم کو دیکھ لیتے ہیں کہ فلسفہ علم کیا ہے۔ فلسفہ علم کے حصول، مقصد اور فطرت کے بارے میں فلسفیانہ مباحث کا ایک مجموعہ ہے، جس میں ان چیزوں سے بحث کی جاتی ہے: علم کا حصول، اس کا مقصد اور فطرت۔ یہ ایک وسیع اور جامع موضوع ہے جو علم کے مختلف پہلوؤں کو شامل کرتا ہے۔ مثلا علم کی بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ بنیاد ہمیں تجربے سے حاصل ہوتی ہے یا عقل اور وحی پر یہ بنیاد مبنی ہے؟ علم کا مقصد بھی اس میں زیر بحث آتا ہے کہ دنیا کو سمجھنا یہ مقصد ہے، اس میں کامیابی حاصل کرنا، زندگی کو بہتر بنانا، تو علم کا مقصد کیا ہے؟ اور علم کا حصول یہ تجربے سے ہوگا، عقل کے ذریعے سے ہوگا، استدلال کے ذریعے سے ہوگا۔ ہمیں علم کیسے حاصل ہوگا، یہ بھی فلسفہ علم کا موضوع ہے، اس میں ان سوالات سے بحث کی جاتی ہے۔ اور جیسے ہم نے عرض کیا کہ علم کی فطرت بھی فلسفہ علم میں ایک ذیلی عنوان ہے کہ کیا یہ مطلق ہے یا نسبی ہے، کیا حقیقی ہے یا تصوراتی ہے، تو علم کی اپنی فطرت کیا ہے۔ فلسفہ علم کا آغاز کب ہوا؟ جیسے ہم نے فلسفہ اخلاق کے بارے میں پڑھا تھا، تو اسی طریقے سے فلسفہ علم کا آغاز قدیم یونان میں ہوا کہ انہوں نے اسے فلسفے کے قالب میں ڈھال دیا۔ علم تو پہلے بھی موجود تھا، لیکن جب انہوں نے یونانی فلاسفہ نے علم کو، نظریہ علم کو فلسفے کے قالب میں ڈھال دیا اور اس کے سوالات کو مرتب کیا، تو یونانی فلاسفہ میں افلاطون، ارسطو اور دیگر فلاسفہ آتے ہیں جنہوں نے کئی ایسے اہم سوالات اٹھائے، اور ان کے سوالات اور جوابات نے علم کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسلام میں بھی فلسفہ علم کو ایک اہم موضوع سمجھا جاتا ہے، اور اسلام میں پہلی وحی ہی علم کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے، اور پڑھنے کا حکم اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسلامی فلاسفہ جیسا کہ فارابی اور ابن سینا نے یونانی فلسفہ علم سے استفادہ کرتے ہوئے علم کے بارے میں اپنے نظریات پیش کیے ہیں، لہذا اسلامی تعلیمات بھی فلسفہ علم کو اجاگر کر رہی ہیں، اور مسلمان فلاسفہ بھی اپنی کوششوں اور کاوشوں کے ذریعے سے اس فلسفہ علم کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں۔ فلسفہ علم ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیشہ بحث کا موضوع رہا۔ مختلف فلاسفہ نے علم کے بارے میں اپنے مختلف نظریات پیش کیے ہیں، جیسے کہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بھی تقابل کرتے ہوئے، اور یہ اختلافات علم کی بنیاد، مقصد، حصول اور فطرت کے بارے میں فلاسفہ کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ تاہم فلسفہ علم نے علم کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، اور اس فلسفے نے علم کو ایک منظم اور منطقی شکل میں ایک قالب میں ڈھال دیا ہے، اور اس نے علم کے بارے میں ہماری تفہیم کو وسعت دی ہے۔ اب سوالات کیا ہیں جو اس فلسفے میں زیر بحث آتے ہیں؟ سوالات کچھ یوں ہیں کہ علم خود کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، مقصد کیا ہے، حاصل کیسے ہوتا ہے، علم کی فطرت کیا ہے۔ ان سوالات کے جوابات پھر مختلف فلاسفہ نے مختلف دیے ہیں۔ اگر ہم فلسفہ علم میں زیر بحث آنے والے نظریات سے متعلق سوال کریں کہ وہ کون سے نظریات ہیں جو اس فلسفے میں زیر بحث آتے ہیں، تو مختلف نظریات ہیں جن میں سے ہم 3 نظریات کو پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 1، تجرباتی نظریہ علم۔ اس نظریے کے مطابق علم کی بنیاد تجربے پر ہے، تجربے کے ذریعے ہی ہم دنیا کو سمجھنے اور علم حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جیسا کہ سائنس تجربے کا ہی ایک دوسرا نام ہے۔ اسی طریقے سے عقلی نظریہ علم
اس میں ہم عقل کی بنیاد پر دنیا کو سمجھتے ہیں، حقائق کو جانتے ہیں، اصولوں کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، تو اس میں علم کی بنیاد عقل پر ہے۔ اور ایک تیسری قسم بنتی ہے وحیانی نظریہ علم، یعنی وحی الہی کی بنیاد پر ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، ہمیں علم حاصل ہوتا ہے جنت جہنم کا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا، یہ سارا وحی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم خدا کی طرف سے علم حاصل کرتے ہیں اور وحی اس کا سبب بنتی ہے۔ یونانی اور اسلامی نظریہ علم میں کچھ اختلافات بھی ہیں، کچھ مماثلتیں بھی ہیں۔ اختلافات کو رکھنے کے بعد ہم مماثلتیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بنیادی طور پر ایک اختلاف تو وہی ہے جو نظریہ اخلاق میں تھا کہ یونانی فلاسفہ نے نظریہ علم کو عقل کی بنیاد پر ترتیب دیا ہے، جبکہ اسلامی نظریہ علم کے مطابق علم کی بنیاد عقل اور وحی دونوں ہیں۔ عقل سے بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں اور وحی الہی نے بھی ہمیں علم عطا کیا ہے، لہذا ان دونوں پر اسلامی نظریہ علم کھڑا ہے۔ دوسرا، اگر ہم مقصد کی بات کریں تو یونانی نظریہ علم کے مطابق علم کا مقصد انسان کو اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے میں مدد کرنا ہے کہ بندہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، اور اسلامی نظریہ علم انسان کو دنیا میں اس طور پہ کامیاب کرتا ہے کہ انسان کو خدا کو سمجھنے اور اس کی عبادت کرنے میں مدد کرنا ہے۔ جب نظریہ علم ہمیں یہ بتا دے کہ معبود کون ہے، کس کی بندگی کرنی ہے، کس کی عبادت کرنی ہے، تو وہ بندہ جب اپنے رب کی اور خالق کی بندگی کرتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ دوسرا ایک بڑا اختلاف یونانی اور اسلامی نظریہ علم میں پایا جاتا ہے۔ تیسرا اختلاف علم کا انداز۔ یونانیوں کے ہاں علم کا انداز استدلالی ہے، چونکہ وہ عقل کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں، لہذا وہ استدلال کر رکھے ہوتے ہیں عقل کے ذریعے سے۔ اور اسلامی نظریہ علم کے مطابق علم کا انداز استدلالی بھی ہے اور تجرباتی دونوں ہے۔ اسلامی نظریہ علم کہتا ہے کہ آپ عقل بھی استعمال کریں، لہذا استدلال بھی کریں، اور تجربات بھی آپ کریں اور تجربات کے ذریعے سے بھی علم حاصل کریں، اور وہی تو آپ کو علم دے ہی رہی ہے، لہذا ہمارے ہاں استدلالی اور تجرباتی دونوں طریقوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ یونانی اور اسلامی نظریہ علم کے درمیان جو مماثلتیں پائی جاتی ہیں، جہاں پر دونوں ایک پیٹرن پہ کھڑے ہیں، انہیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ علم کی اہمیت دونوں نظریات میں ہمیں ملتی ہیں۔ اسلام بھی علم کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے، اور یونانی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ علم انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے، لہذا دونوں نظریات علم کی اہمیت کو کم نہیں کر رہے بلکہ اسے بڑھا رہے ہیں۔ اور دوسرا، علم کا حصول، دونوں نظریات یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل اور استدلال کے ذریعے سے علم کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دونوں نظریات اس میں بھی متفق ہیں، تو عقل کی اہمیت میں اور عقل کے کارآمد ہونے میں یونانی اور اسلامی دونوں نظریات متفق ہیں۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ علم کی ترقی میں دونوں نظریات اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ یونانی نظریہ علم نے علم کو منظم اور منطقی شکل دی، لیکن اسلامی نظریہ علم نے اس کو روحانی اور اخلاقی بنیاد فراہم کی ہے۔ فلاسفہ کے ہاں نظریہ علم میں مختلف نظریات رہے ہیں، اجمالاً میں چند نظریات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قدیم یونانی فلسفے میں سوفسطائیین، جن میں خاص طور پہ فیثاغورس اور گارجیاس نے علم کے متعلق کہا کہ امکان علم کے مسائل کو اولیت دی جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی جانبین میں اگر ایک نظریہ ایسا ہو کہ اس کا متضاد بالکل ضد والا نظریہ ہو، تو دو متضاد قضیوں میں، یعنی ایک قضیہ یہ ہو کہ دن ہے اور دوسرا قضیہ ہو کہ رات ہے، تو دو متضاد آپس میں ٹکرانے والے دو جملوں میں، دو قضیوں میں، دونوں ہی قضیے مساوی طور پر صادق کہے جا سکتے ہیں۔ امکان تو ہے، تو سوفسطائیین کہتے ہیں کہ دونوں ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں، چنانچہ صادق اور کاذب کے الفاظ کے ان کے ہاں کوئی معنی نہیں ہوتے کہ اس قضیے کو ہم سچا کہیں اور دوسرے معاملے کو ہم جھوٹا کہیں کہ بھئی ابھی دن ہے یا ابھی رات ہے، تو ایک سچا ہوگا ایک جملہ جھوٹا ہوگا۔ ان کے ہاں دونوں ہی سچے ہو سکتے ہیں، لہذا سچا اور جھوٹا ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے کہ دونوں ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ایک نظریہ سوفسطائیین کا ہے۔ اور یہ کہ انسان بھی اشیاء کو جانچنے اور پرکھنے کا پیمانہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی شے موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی شے موجود ہے
تو یہ ہرگز ضروری نہیں کہ وہ معلوم بھی ہو جائے۔ یہ چونکہ سوفسطائیین حقائق کا انکار کرتے ہیں، لہذا یہ اشیاء کا ہی انکار کر رہے ہیں کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز ہو بھی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ معلوم بھی ہو جائے۔ کیا پتہ کوئی چیز ہو لیکن ہمیں نہیں پتہ چل رہی، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ حقائق اشیاء کے منکر ہیں سوفسطائیین۔ اور ان کے بعد پھر سقراط، افلاطون اور ارسطو کے جو علمی طور پہ نظریات ہیں فلسفیانہ، وہ بالکل مختلف ہیں۔ یہ حضرات حقائق اشیاء کے معترف تھے، انہوں نے بالکل علیحدہ موضوع کی حیثیت سے بحث کی ہے اور فلسفے کے قالب میں اس مسائل کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ ان کے بعد پھر جدید فلسفے میں جان لاک نے علمیات کو مرکز فکر اور نقطۂ آغاز کی حیثیت دی ہے۔ تو جدید فلسفے میں پھر جان لاک نے فلسفہ علم پہ کام کیا، اور ان کے بعد پھر انگریز فلاسفہ برکلے اور ہیوم نے جان لاک کے اس قول میں اور بھی اضافہ کیا۔ بعد میں یورپ کے فلاسفہ میں ڈیکارت، اسپینوزا اور لائنز اور وولف لینٹ اور دیگر بھی فلاسفہ نے تعقلی طرز فکر کی تائید کی اور کہا عقلی طور پر علم حاصل کرنا یہ بالکل درست ہے، اور تجریبیت اور عقلیت کے درمیان اختلاف رائے اس دور کا ایک پسندیدہ انداز فکر بنتا گیا۔ اور ان کے بعد پھر کانٹ آئے اور نشط کی تحریروں میں ہمیں علمیات کے موضوع ملتا ہے جو اپنے بام عروج پر پہنچ گیا۔ اور کانٹ کا کہنا تھا کہ فلسفہ انتقاد علم کا نام ہے، کہ آپ علم کی تنقید کرتے ہیں، اسی کا نام علم حاصل کرنا ہے۔ جبکہ فشتے کہا کرتے تھے کہ فلسفہ آگاہی علم کا نام ہے، جاننے کا نام ہے۔ تو یہ جدید فلاسفہ ہیں، ان کے نظریات ہم تفصیل سے نہیں رکھ رہے ہیں، یہ صرف اجمالاً ایک فہرست آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو یونانی فلاسفہ کی چونکہ اسلامی فلاسفہ سے اور مسلمان علماء سے تقابل کرنا ہے، اس لیے ہم انہی کے اقوال آپ کے سامنے تفصیل سے لا رہے ہیں۔ افلاطون کے نظریہ علم کیا ہے؟ افلاطون نے اپنے زمانے کے فلسفے میں نظریہ علم کے مسئلے کی اہمیت کا صحیح اندازہ لگایا تھا، اسی لیے اس نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اور افلاطون کے ہاں حسی ادراک، یعنی ہاتھ سے چھو کر، زبان سے چکھ کر، ناک سے سونگھ کر، تو حواس خمسہ سے ادراک کرنا، کہتے ہیں کہ ان اشیاء کی حقیقت کا علم حاصل کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حواس خمسہ سے علم افلاطون کے ہاں حاصل نہیں ہوتا، جیسا کہ یہ ان علم کو گھٹیا علم کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے حاصل ہو، آگے چل کر آئے گا۔ تو افلاطون کہتے ہیں کہ حواس خمسہ سے محض شہود اور نمود کا علم ہوتا ہے کہ کوئی چیز موجود ہے، اتنا تو پتہ چلتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ چلتی، اس لیے اشیاء ہمیں مختلف اور متضاد معلوم ہوتی ہیں۔ حواس خمسہ ہمیں تضاد کا بتا رہی ہوتی ہیں۔ مشاہدے سے صحیح علم ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم دیکھیں اور ہمیں وہ علم ہو جائے، اس کی حقیقت پتہ چل جائے، کیونکہ اس کا مدار حکمت پر نہیں بلکہ رائے پر ہوتا ہے۔ اسی لیے صحیح علم وہ ہے جو تصورات سے حاصل ہوتا ہے۔ حسی ادراک سے جو علم حاصل ہو وہ صحیح علم نہیں ہے، اس میں غلطی کا احتمال ہے۔ صحیح علم وہ ہے جو تصورات سے بندے کو حاصل ہو اور وہ بندہ تصور کرے عقل کے ذریعے سے۔ افلاطون نے اپنی کتاب ریپبلک کے 6 حصے میں علم کے 4 مدارج بیان کیے ہیں۔ وہ 4 مدارج کیا ہیں؟ نمبر 1، گھٹیا ترین علم وہ ہے جو حسی ادراک سے حاصل ہو، چونکہ یہ شخص ادراک کے ذریعے سے ظاہری صورت، سایہ اور عکس وغیرہ دیکھ لیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اس نے سایہ دیکھ لیا، عکس دیکھ لیا، تو ایک بندے نے اگر عکس دیکھا ہو، سایہ دیکھا ہو، تو وہ اس چیز کی حقیقت کو تو نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا حسی ادراک سے حاصل ہونے والا علم محض دھوکہ اور فریب ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے صحرا میں نظر آنے والا سراب، اب دور سے لگتا ہے کہ پانی ہے لیکن پانی تو وہاں پر ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ایک سایہ ہوتا ہے، وہ ایک عکس ہوتا ہے جو ہمیں دور سے لگ رہا ہوتا ہے، یہ محض دھوکہ ہوتا ہے، یہ علم محض قیاس ہوتا ہے۔ لیکن اس قیاس سے بھی ہمیں مادے اور شے کا کچھ نہ کچھ تو علم پتہ چل ہی جاتا ہے، لہذا جو تھوڑا بہت علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ظاہری صورت کا ہی علم ہوتا ہے، لیکن یہ علم قیاسی ہوتا ہے اور گھٹیا ترین علم ہے افلاطون کے ہاں۔ اور دوسرا درجہ علم کا وہ ہے جسے افلاطون یقین کا درجہ مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ محسوس اشیاء کا علم ہے، خواہ وہ محسوس اشیاء مادی ہوں جیسے درخت، پہاڑ وغیرہ، یا انسانی مصنوعات ہوں جیسے مکانات، میزیں وغیرہ جو انسان نے بنائی ہیں۔ تو ان محسوس اشیاء کا علم جو حسی ادراک سے ہی حاصل ہو، لیکن وہ قیاس کے درجے میں نہ ہو، پہلے درجے میں نہ ہو، بلکہ دوسرے درجے میں ہو، جس کو یقین کا علم کہا جا رہا ہے، یقینی علم،
بہرکیف یہ یقینی علم ضرور ہے اور یہ قیاسی علم سے زیادہ معتبر ہے، لیکن پھر بھی یہ یقینی علم چونکہ حواس خمسہ سے حاصل ہو رہا ہے، اس لیے یہ قطعی نہیں ہو سکتا، یہ بالکل قطعی نہیں ہو سکتا۔ افلاطون کے ہاں ضنی ہو سکتا ہے۔ افلاطون کے ہاں علم کی تیسری قسم وہ ہے جس میں بھٹک جانے والی سمجھ اور فراست ہو، یا وہ سمجھ جو اشیاء کے حصی ادراک پر انحصار نہیں کرتی بلکہ ریاضیاتی موجودات کو کام میں لاتی ہے۔ اس تیسرے درجے میں موجودات یعنی وہ چیزیں جو ہم دماغ میں فرض کر لیتے ہیں، ان اشیاء کو ہم کارآمد بنا رہے ہوتے ہیں، جیسے اعداد، خطوط، خاکے اور تکونے وغیرہ۔ تو علم کی یہ قسم فرضی کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں غیر ثابت شدہ مفروضات اور تعریفات سے ہم کام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تیسری قسم پہلی دو قسموں سے افضل ہے افلاطون کے ہاں، اور چوتھی قسم ہے جو سب سے اعلیٰ اور افضل قسم ہے، وہ ہے عقلی بصیرت، یعنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ہم علم حاصل کریں، اور اس علم کا معروض تصورات ہوتے ہیں، آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ یہ علم جس طریقے سے بھی حاصل کیا جاتا ہے وہ منطق کہلاتا ہے، لہذا یہ والا علم افلاطون کے ہاں آئیڈیل علم ہے اور اعلیٰ علم ہے۔ خلاصہ کلام، فلسفہ علم فلسفیانہ مباحث کے مجموعے کا نام ہے، اور یونانی فلاسفہ کے بعد فلسفہ علم کو دین اسلام نے بھی خوب سراہا ہے۔ بنیادی طور پر علم عقل، وحی اور تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ یونانی نظریہ علم عقلی، جبکہ اسلامی نظریہ علم خالص وحی کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ افلاطون کے ہاں بہترین علم وہ ہے جو عقلی بصیرت پر مشتمل ہو۔ آئندہ درس کے مندرجات، آئندہ درس میں ہم اسی سبق کا تسلسل آگے بڑھاتے ہوئے اس کے حصے دوم کو زیر بحث لائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔